الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسندنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. گرامی قدر رفیع المرتبت حضرت صدر ذی وقار معزز و مبجل معطر علماء کرام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ میں الدین والنصیحہ کے پیش نظر ہمارے فضلائے عزیز اور طلبہ کرام کے لیے چند باتیں مذاکراتی طور پر گوش گزار کروں. ابھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذہن ان آیات کی طرف گیا. مختارات میں آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ پڑھا ہوگا جس میں حضور نے حضرات انصار رضی اللہ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کہ جب میری بعثت ہوئی تھی، جب مجھے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا تھا، تو تمہاری حالت دیگر کیوں تھی، لیکن کتاب و سنت کی برکت سے اور انقلاب آفرینی سے تمہارے دلوں کی دنیا میں اللہ نے میرے ذریعے انقلاب برپا کیا. طلبہ عزیز اور فضلائے کرام، انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو علم الصرف میں ازمینہ ثلاثہ کے نام سے آپ پڑھتے ہیں کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ماضی، حال اور استقبال. ماضی وہ ہے جو ہاتھ سے نکل گیا، اگر اچھا گزرا ہے تو اس پر شکر خداوندی بجا لانا چاہیے، اور اسراف، ظلم اور کوتاہی کمی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کے اس اعلان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. مدینہ منورہ میں نے 4 سال گزارے طالب علمی کے، تو میرے استاد ہیں شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی، شیخ حذیفی کے نام سے جن کو آپ سنتے، جانتے اور پہچانتے ہیں. اس وقت کے سب سے معمر امام، بلکہ مستند بات آپ کو کہتا ہوں کہ شاید کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہو جس میں شیخ کو زیارت رسول علیہ السلام کا شرف حاصل نہ ہوتا. سرکاری سطح پر یہ بات مجھے کہی گئی کہ تقاعد اور جس کو کہتے ہیں عمر کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد آدمی کو خدمت سے سبکدوش کیا جاتا ہے، لیکن شیخ کو اشارے رسول کی بنیاد
دوبارہ مصلی رسول پر وہ اسی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ ان کی ایک عادت میں نے دیکھی 4 سال میں کہ جب کبھی رمضان ختم ہوتا تھا اور آخری دن عشاء کا ہوتا تھا تو شیخ عشاء کی نماز میں یہی آیت پڑھتے ہیں التزاماً اور اہتماماً کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ نبی پورا قرآن پہنچانے کے لیے ہی ہے، لیکن بعض مضامین کو تأکد عقید کی غرض سے کل کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ پورا قرآن کل کے لیے ہے، پہنچاؤ، لوگوں کو کہہ دو، لیکن بعض آیتوں کے شروع میں باقاعدہ کل الگ سے آیا ہے، جیسے یہاں بھی آیا ہے کہ آپ کہہ دیجیے اے میرے وہ بندے، ہمارے عوام اور ہمارے برادران کی اس آیت کی طرف ذرا توجہ دے، ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، ہمارے رب کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو برباد کیا، جن سے اپنی زندگیوں میں اسراف، فضول خرچی اور بیجا مواقع پر زندگی کے لمحات اور لمحات حیات کو صرف کیا، لیکن انہیں بھی میرا اور آپ کا رب یا عبادی کتنا پیار بھرا لگتا ہے، اے میرے بندے، میرے کتنا پیارا لگتا ہے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ اگر کھلواڑ کر لیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان شریف آگے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرو، منا لو، اور ماضی کو لے کر بیٹھے مت رہو کہ ہم سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی طرح ہمارے فضلائے کرام سے اگر دوران زمانے طالب علمی کچھ کبھی کوتاہی ہو گئی ہے تو آج کے دن آپ کو نا امید ہو کر جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، محمد مفسر کی بات پڑھ کر میں چونک گیا، بھڑک گیا کہ اللہ پاک نے وہاں لا تیأسوا من رحمت اللہ کہنے کے بجائے من روح اللہ کہا، اگرچہ روح اور روح اس کا تلفظ الگ الگ ہو لیکن مادہ قریب قریب یکساں ہے۔ روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح اس میں قوت پرواز ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بحر زرخار ہے اس کے بعد میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کو کبھی ممان اور زوال نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر کی علامت۔ لہذا آپ حضرات ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک نشاط کے ساتھ اور کچھ کرنے کے ارادوں کے ساتھ اس ادارے سے ہٹ جائیں۔ میدان خالی پڑا ہوا ہے، میدان خالی پڑا ہوا، رجال کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم نے میں نے جن آیات کا انتخاب کیا اس کے بعد میں آپ نے سوچا ہوگا کہ مولانا سیرت کے جلسے میں تو بول نہیں رہے ہیں، یہ آیات کا انتخاب کیسے ہوا؟ بے شک قرآن کریم کی آیات کو کسی جلسے یا کسی موضوع یا کسی مضمون کے ساتھ مقید کر دینا یہ اعطیت یا اعطیت جوامع الکلم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ جب اپنے اندر ہماگیریت، آفاقی حیثیت رکھتے ہیں تو قرآن کریم نے تو اپنے باب میں یہ اعلان کیا ہے کہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ان آیات کا ایک پیغام میرے اور آپ کے بالخصوص آج فارغ ہونے والے طلباء کے لیے ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ جب آپ مدرسے میں آئے تھے تو علم کے باب میں یتیم تھے،
علم سے پورے تھے، ظلمات جہل میں چکنا چور ہو کر آئے تھے، نمازوں کی ادائیگی کما ہم کہوں اس کے طریقے نہیں معلوم تھے، قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، رب کو راضی کرنے کے طریقے اور رضائے رب کو حاصل کرنے کے طریقے اور انوار کتاب و سنت یہ حاصل نہیں تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے پناہ دی، اللہ نے فتنے والے زمانے میں مدرسے کی چہار دیواری میں آوا پناہ دے دی۔ پناہ جس کو مل جاتی ہے وہ دنیا اور اطراف دنیا اور مافد دنیا اس کے سارے مشاغل سے معمور ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اس کو پناہ دیا ہوا کہا جاتا ہے۔ مدرسے کے طلباء کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب مدرسہ ان کو اپنی آغوش میں پناہ دیتا ہے تو پھر اب ان کو دنیا و ما فیہا کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ یہ ہمارا تجربہ ہے طالب علمی کے زمانے میں بھی اور تدریس کے زمانے میں بھی، کہ دنیا بھر کے جھمیلے ہوں، دنیا بھر کے حالات ہوں، آئینی، خاندانی، سماجی، سلطانی، آسمانی، جنانی، شیطانی، آسیبی، لیکن جہاں مسند پر بیٹھ گئے، جہاں کتاب سامنے لے لی، سبق شروع ہو گیا، سبق شروع کر دیا یا کروایا، آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا، سارے ہم کافور ہو جاتے ہیں، ہم ہیں اور کتاب ہے۔ ایک عجیب سکینت کا نزول ہوتا ہے جس کی طرف حدیث شریف میں وعدہ کیا گیا، نزلت علیہم السکینۃ وحفتھم الملائکۃ وغشیتھم الرحمۃ۔ یہ ہے فآویٰ، اللہ نے پناہ دے دی تھی مدرسے میں، کھانا وقت پر، ساری سہولیتیں وقت پر، تقاضے وقت پر پورے ہو رہے ہیں، موسمی ضروریات اپنے اپنے وقت پر پوری ہو رہی ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ احسان جتلا رہے ہیں، لیکن یہ احسان جتلانا احساس جگانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے احسان جتلانا کسی کو اپنی فقیری یاد دلا کر اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے شدت سے اس پر منع فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ جب اللہ انسانوں کو منع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو احسان نہیں جتانا چاہیے تو اللہ کیوں احسان جتائے گا؟ جہاں تک بات ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تو پھر ان آیات کا کیا کریں گے جس میں آیا کہ بل اللہ یمن علیکم لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کا ہی میں نے جواب دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے احسان جتلانا اور ایک ہوتا ہے احسانوں کا تذکرہ احساس جگانے کے لیے کرنا۔ تو اللہ احساس جگاتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، مدرسے کی آغوش میں تمہیں پناہ دی گئی تھی، ووجدک ضالا فہدیٰ، تم راستہ بھٹکے ہوئے تھے، پریشان تھے، منزل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ جو آج 10، 12، 15 جو بھی فضلا گزشتہ کے اور ابھی کے فارغ ہو رہے ہیں، ذرا محاسبہ کریں، یہی بیٹھ کر محاسبہ کریں۔ آپ لوگ جو اسکول میں پڑھتے تھے، آپ کے کلاس میٹس کتنے تھے؟ کئی کلاس میں آپ کے شرکا تھے، اسکول کی کلاس میں، مکتب کے، آج وہ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ ہاں، ان کی نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہیں، ان کی داڑھیوں کے، ان کے چہرے پر نور نہیں ہے، اور نہ جانے کس وادی تیہ میں وہ بھٹک رہے ہیں، لیکن اللہ نے ووجدک ضالا فہدیٰ، راستہ بتایا، منزل پر پہنچایا۔ ووجدک عائلا، اور علم کے باب میں تمہارے اندر ایک طلب پیدا کی، ایک طلب پیدا کی، ایک ضرورت کا احساس آیا۔ عائلن کا یہ سب مطلب ہے، اسی لیے وہ جب بھوک کا احساس ہوا تو آپ کے والدین کو توفیق ہوئی کہ آپ کو مدرسے کی طرف پہنچایا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کئی طلبہ آپ کے ساتھ آئے ہوں گے فارسی میں، اردو میں، لیکن ان کی کشتی بیچ میں سے بھور میں پھنس گئی اور مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ووجدک عاجلا، آج کے دن فأغنیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت کے برابر، ضرورت کے بقدر علم دین کی دولت سے نواز کر غنا عنایت فرمایا۔ یہ تو نعمتیں ہیں، اب اس پر آپ کو پیغام کیا مل رہا ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آج جا رہے ہو تم اپنے ماضی کو فراموش مت کرنا، تم یتیم بن کر آئے تھے
اور اللہ نے مدرسے کی چہار دیواری میں انتظامیہ، اساتذہ، محسنین، متبرعین کے صدقے تو خیر تم کو پناہ دی، زندگی میں تمہارے سامنے بھی مکتبوں میں، مدرسوں میں، تنظیموں میں، دعوت و تبلیغ کے قافلے میں، خانقاہوں میں، جماعت کے راستے میں بہت سے بیچارے ایسے ناہنجار اور یتیم اور دینی علم سے کوڑے لوگ آئیں گے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، ان کو کبھی جھڑک مت دینا، بلکہ ان کو دین سکھانا۔ اگر کبھی نماز پڑھا کر، سبق پڑھا کر تم فارغ ہو گئے اور تم کو کسی نے آ کر مسئلہ پوچھنے کے لیے، دینی استشارے کے لیے، دین کے باب میں کوئی معلومات لینے کے لیے یا کسی بھی بات میں مشورہ طلب کرنے کے لیے اگر تم کو روکا، فلا تقہر۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان فضلاء پر جو فارغ ہوتے ہوتے یہ سوال اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میں اب کیا کروں گا۔ یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت نے لکھا ہے افادۃ قرآنی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج تک کسی ڈاکٹر کو فارغ ہوتے ہوئے کبھی سوال نہیں ہوا کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں ڈاکٹر بنا ہے، مکتب کھولوں گا، لوگوں کے علاج کا ذریعہ بنوں گا۔ جو فن حاصل کر لیتا ہے وہ اس فن کی نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی کتاب الزہد بڑی زبردست ہے۔ سیاست میں ترمذی اور ابن ماجہ علیہم الرحمہ ان دونوں کی کتاب الزہد، بلکہ میں آپ فضلاء عزیز اور علماء کرام سے کہتا ہوں رمضان شریف میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے مسجدوں میں۔ عجیب دنیا سے بے رغبتی، سادگی پیدا کرنا اور اپنے آپ کی پہچان اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہم علماء کے لیے ایک بڑی زبردست نصیحت ہے کہ جو اپنی ساری فکروں کا منتہا دنیا کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ منتشر کر دیتا ہے اس کی فکروں کو، اور اس کے ایک کام میں کئی شکلیں نکال کر اس کو الجھا دیتا ہے۔ جس کو گجراتی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ کار ہانگے نے تیر ٹوٹے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جو اپنی فکروں کا منتہا دنیا کو بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تشدد، پراگندگی اور فوضویت کا شکار کر دیتا ہے اس کو۔ ہاں، ہمارے حاضرین بھی سنیں کہ اگر ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا تو پھر ایک شکایت دور ہوگی نہیں کہ دوسری کھڑی ہو جائے گی، اور دوسری ہٹے گی نہیں کہ تیسری آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ سکون نام کی چیز میسر نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنا مقصد، اپنا مرکز فکر آخرت کو بنایا تو اللہ بٹے ہوئے کاموں کو جوڑ کر پھر ایک سفر میں 10 کام، ایک بیٹھک میں 50 کام اور ایک دن کی روزی میں ہزاروں قسم کے انتظامات فرما دیتا ہے۔ جس کا تجربہ ہوگا کئی لوگوں کو اللہ وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اللہ وقت میں برکت، روزی میں برکت، صلاحیت میں برکت دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے دنیا میں ایسے لوگ آئے جو علم کے باب میں یتیم ہو، دینی راستوں کے باب میں یتیم ہو، فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی پوچھنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم دین کے خدام ہیں۔ ہم نوکری کی نیت سے کسی جگہ نہیں جائیں گے، ہم ملازمت کی نیت سے کسی جگہ نہیں جائیں گے، ہم خدمت کی لائن سے جائیں گے۔ جہاں تک حق الخدمت، حق الاجرت، پگار کا معاملہ ہے تو وہ تو ضرورت کی بنیاد پر ہمارے لیے طے کیا جاتا ہے، ورنہ خادم 24 گھنٹے کا شکر گزار ہوتا ہے اور خدمت کی اجرت کبھی طلب نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے، قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ فضلاء کرام، دنیا کیا دے گی؟ دنیا کیا دے دے گی؟ دنیا آپ کو کیا نوازے گی؟ ما اسألكم علیہ من اجر، اور نکیرا تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، پھر من زائدہ آ جائے من اجر کا تو اور زیادہ اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ترجمانی یہ کریں گے کہ میں تم سے رتی برابر بھی اجر نہیں چاہتا۔ وما انا من المتکلفین، اور میری طبیعت میں کوئی تکلف نہیں ہے۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک واقعہ سنا، خاتم القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب مستانوی دامت برکاتہ آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ بہت لمبے سفر سے واپس تشریف لائے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان کے انتظار میں کچھ مسجد مدرسہ وغیرہ کے قافلے آئے ہوئے تھے، عقل ہوا۔ مولانا علی میاں صاحب کا اسی سال انتقال ہوا تھا، تو تعزیتی جلسہ ہوا۔ حضرت مفتی خان جوہری صاحب، مولانا عبداللہ صاحب کاکوجلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی تشریف لائے تھے۔ اب جلسہ چلتے چلتے رات کے 12:30 بج چکے، سب تھک کر کافور تھے۔ مولانا مستانوی صاحب کے پاس یہ سب قافلے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، تو مولانا عبداللہ صاحب کاکوجلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی مولانا غلام صاحب کو کہہ دو کہ بہت ہو گیا، ان لوگوں کو بول دو کہ کل آفس کے ٹائم پر مجھ سے ملاقات کرے، یعنی مولانا مستانوی صاحب سے یہ کوئی وقت ہے ملنے کا۔ میں نے مولانا کو جا کر مولانا کاکوجلوی صاحب کا پیغام پہنچایا، تو مولانا مستانوی صاحب نے ایک جواب دیا کہ مولانا کو میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے کہو کہ یہ لوگ اپنی ذاتی ضرورتوں کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر اور اللہ رسول کے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر میرے پاس آئے ہیں۔ اگر آج رات میں میرا انتقال ہو گیا تو میں کل صبح اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے پاس اتنے لوگ آئے ہیں۔ ایک صاحب کو ایمان قبول کرنا تھا، ایک مولوی صاحب غسل کر رہے تھے، ابھی ان کا غسل، ابھی تازہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، ہمارے دوستوں میں ہے وہ مولوی صاحب، تو انہوں نے اپنا غسل ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا پورا غسل تو کر لیتے، کہا اگر میرے غسل کرنے کے درمیان اس آدمی کا انتقال ہو جاتا تو کیا کرتے؟ وہ اب مسائل فرق، اگر آپ کے پاس کوئی دینی رہبری طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آفس کا ٹائم یہ ہے اور میرا وقت یہ ہے۔ دین کا خادم ہر وقت خادم رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے رکھتا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی دنیا کی نظروں میں آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کی ہیبت، آپ کی حیت، آپ کا وقار اور آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک علماء نے اپنے علم کی قدر کی اور اہل کو، محتاج لوگوں کو اور دین کی قدر کرنے والوں کو اپنا علم دیا، لسعدوا به العالم، سین کے ساتھ انہوں نے دنیا کی قیادت کی، انہوں نے دنیا کے اوپر سیادت کی، لیکن جب سے انہوں نے علم کو ایسے ہی حقارت کے ساتھ گم کر دیا اور اس کی قدر نہیں کی تو فہانوا علی اہل الدنیا، وہ لوگ دنیا والوں کی نظروں میں گر گئے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اس ادارے میں رہتے ہوئے آپ کو علم کی شکل میں، تہذیب کی شکل، اس کی بہت کمی ہے اس زمانے میں ہمارے علماء میں، تہذیب کی، شائستگی کی، سلیقے کی، ڈسپلن کی۔ ہمیں اپنے آپ کو خود تہذیب والا بنانا چاہیے۔ اسی لیے عربی زبان میں تہذیب کو ثقافت کہا جاتا ہے، اور ثقیفہ کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پا لینا، اس کو کہتے ہیں۔ پتہ چلا تہذیب جہاں بھی مل جائے وہاں سے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں تہذیب ہو، ہمارے کپڑے، ہماری رفتار، ہمارے بولنے کا انداز، عالم کا بولنا دوسروں کے بولنے سے الگ ہو۔ ایک مولانا کی گفتگو، اس کی کسی کے ساتھ کا انداز گفتار یہ الگ ہو، اس کی رفتار الگ ہو، اس کی گفتار الگ ہو، اس کے احوال و اطوار، اس کے ادوار حیات یہ الگ ہونے چاہیے۔ عالم کی بات میں عالمانہ شان ہونی چاہیے، اس کی زبان میں وزن ہو، سلاست ہو، طلاقت ہو، متانت ہو، اور پھر اس کے الفاظ کے اندر وزن ہو، تب جا کر کہلایا جائے گا کہ ہم اپنے علم کا حق ادا کرتے ہیں۔ اپنے یہاں بھی اندر داخل ہوتے ہوتے وہاں دیکھیں سامنے ایک بہت اچھی نصیحت لکھی ہوئی ہے کہ اپنے افعال کے ذریعے داعی بنو اقوال کے مقابلے۔ اسی کو ہمارے حضرت کاکوجلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگ کو کثرت وہ شعر سنا کرتے تھے، اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا۔ اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمارا آج کا حال یہ ہے، ہم کردار کے غازی بنے، پریکٹیکلی طور پر
ہماری زندگی، ہمارا مشورہ، ہماری باتیں، ہمارے فیصلے، ہماری نمازوں کا اہتمام اطمینان سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے مسجدوں میں. ہمارے ائمہ یہ وقت سے پہلے مسجد میں آئے، خود قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور ہم بھی خود قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہم عوام کو فضائل قرآن کیسے سنائیں گے؟ ہم عوام کو کیسے تشکیل کریں گے؟ ہمیں دینی مجلسوں میں بیٹھنا اور اس اعتبار سے اگر ہم کرتے ہیں تو یہ وہاں نعمت رب کا حدیث پر عمل ہوگا. یہ چند باتیں آدھے گھنٹے کے مختصر وقت میں نے اپنے فضلاء کرام اور قلم عزیز سے کہی. اللہ تعالیٰ آپ کے آج فارغ ہونے کو بے انتہا مبارک فرمائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں آپ کو منتقل فرمائے. بڑے شرف، اعتزاز، بلکہ لفظ آج استعمال کر لوں، اعتزاز کے ساتھ احتجاج کا موقع ہے اس ادارے کے لیے کہ اس نے اپنی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے سنگم بنایا. اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود بڑے فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ صحابی ہوں. جب قراءت کے بعد میں ان کے ساتھ بعض صحابہ کا اختلاف ہوتا تھا، بالخصوص حضرت عثمان کا جب اختلاف ہوا قراءت کے بعد میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے کیا سمجھتے ہو، 70 صورتیں ایسی ہیں جو میں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. اور فقاہت میں تو عبداللہ بن مسعود کا جو مقام ہے وہ ہے ہی ہے. اور مجھے ابھی آپ حضرات کی برکت سے یاد آیا، یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جب حضور کا مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تھے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر صحابہ مزاحاً ہنس پڑے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری نظریں دیکھتی ہیں کہ ابن مسعود کی یہ دونوں ٹانگیں قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزندار ہوگی. میں نے اس جامعہ کی تاریخ کو بھول نہیں سکتا ہوں. خاص طور پر اس جگہ پر جب یہ ادارہ قائم ہوا، میں خود اس وقت حاضر تھا. شعور کا اس وقت تو زمانہ تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملک میں آیا تھا. تو اس ادارے کی بنیادوں میں کچھ ایسی شخصیات کو دخل ہے جن کی ٹانگیں اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے خوب چلی ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ اس ادارے کے منتظمین، محسنین اور مفکرین خوب چلت پھرت کرتے ہیں. تو پھر عبداللہ بن مسعود کی نسبتیں قراءت کے سلسلے میں، فقاہت کے سلسلے میں، جد و جہد کی شکل میں اس ادارے کو حاصل ہوگی. اور عبداللہ بن مسعود کی برکت یہ تھی کہ فقہ حنفی کا دار و مدار عبداللہ بن مسعود کی روایات پر ہے، جس کی بنیاد پر بعض علماء نے اپنے مکاشفات میں لکھا کہ اقرب الی القرآن فقہ حنفی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے خوب سمجھا تھا. ہم نیک فالی لیتے ہیں کہ اس ادارے کے فضلاء قرآن کریم سے شغف پیدا کریں، قرآن کریم کی تفسیر سے دلچسپی لیں گے اور پیغام قرآنی کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اور جیسے عبداللہ بن مسعود نے شان رسالت کی خدمت کی تھی، آپ دین رسالت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تعالی شان خوب قبول فرمائے.